بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ نے اپنی سابقہ ڈائری کو اچھے سے یاد کر کے اس کی ریٹن پریکٹس یا تحریری مشق رف رجسٹر پر کر لی ہوگی۔ اب ہم اپنی اگلی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، ویڈیو نمبر 17۔ ویڈیو نمبر 16 میں نے آپ کو خطوط نویسی سٹارٹ کروائی تھی۔ اس میں نے آپ کو خط کی تعریف، خطوط کی اقسام، خط کے حصے اور خط کے اصول سمجھائے تھے، اور اس کے بعد ہم نے ماڈل کا خط جو چچا جان کے نام تھا اس کو پڑھا تھا۔ یقیناً آپ نے اس کو یاد کر لیا ہوگا اور اس کے بعد اس کی ریٹن پریکٹس بھی کر لی ہوگی۔ آج میں آپ کو تخلیقی خط سمجھاؤں گی، کریٹیو خط ہے، اس کو سمجھاؤں گی۔ آپ اس کو سمجھنے کے بعد، لیکچر کو سننے کے بعد اپنی ورک بک پر اس کو کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بیٹا؟ تخلیقی خط ہے جو ہم نے والد صاحب کے نام لکھنا ہے، کس پر؟ امتحان میں کامیابی کے نام پر۔ اور جب آپ اس لیکچر کو سن لیں گے، اس کے بعد آپ نے اپنی ورک بک کے اوپر اپنے الفاظ میں اس خط کی تکمیل کرنی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 103 کھولیں۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 103 بالکل خالی ہے آپ کا، لیکن صفحہ نمبر 104 آپ دیکھیں، یہاں پر آپ کے پاس اینڈنگ لائنز دی ہوئی، اینڈنگ پیرا دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس خط کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں آپ نے خود سے لکھنا ہے، دوسری اینڈنگ لائنز آپ کو دے دی گئی ہیں، دوسرا حصہ ہے اس میں اختتامیہ آپ کو دے دیا گیا ہے۔ یعنی آپ نے جو سٹارٹ والی بات چیت ہے وہ آپ نے خود سے لکھنی ہے اور اس اینڈنگ پیرے کے ساتھ اس کا لنک جوڑنا ہے۔ یعنی سٹارٹ آپ نے خود سے لینا ہے اور اس کو اس طریقے سے لکھنا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس ابھی پیرا دیا ہوا ہے اس کے ساتھ آٹومیٹکلی اس کا لنک جڑ جائے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو پڑھ لیتے ہیں، جو پیرا ہمارے پاس موجود ہے اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ابو جان، دراصل اس دفعہ اردو کی تیاری زیادہ اچھی نہیں تھی، جبکہ ریاضی میں بھی تھوڑی مشکل درپیش تھی۔ دراصل یعنی لکھنے والا والد صاحب کو مخاطب کر رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی دراصل حقیقت میں اس دفعہ میری اردو کی تیاری ذرا اچھی نہیں تھی۔ ریاضی میتھ کو بولتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میری اردو کی تیاری بھی اچھی نہیں تھی اور میتھ کی تیاری بھی اچھی نہیں تھی۔ میتھ میں اور اردو میں مجھے کچھ مشکلات کا سامنا تھا، کچھ مشکلات مجھے لاحق تھیں، اس وجہ سے نمبر کم آئے ہیں۔ یعنی مشکلات لاحق تھیں اردو اور ریاضی کے مضمون میں، اس وجہ سے ان کی تیاری اچھی طریقے سے نہیں کر سکا اور جس کی وجہ سے میرے نمبر کم آئے ہیں۔ اگلی دفعہ میں زیادہ محنت کروں گا تاکہ اچھے نمبر لے سکوں۔ یعنی اگلی بار میں اچھی طرح محنت کروں گا، بہت زیادہ محنت کروں گا تاکہ میں زیادہ اچھے طریقے سے نمبر اور زیادہ اچھے نمبر لے سکوں، اپنی کارکردگی میں زیادہ اچھا ثابت ہو سکوں، اچھے نمبر لے سکوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ محنت کے بغیر دنیا میں اعلیٰ مقام اور کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ لکھنے والے کو پتہ ہے کہ جب تک محنت نہیں کی جاتی تب تک ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہوتی، اسی لیے وہ کہہ رہا ہے کہ ابا جان مجھے پتہ ہے اور میں جانتا ہوں کہ جب تک دنیا میں ہم محنت نہیں کریں گے ہم اعلیٰ مقام حاصل نہیں کر سکیں گے۔ کامیابی ہمارے قدم تبھی چومتی ہے جب ہم سخت محنت کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ محنت کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ یعنی جتنی ہم محنت کرتے ہیں ہمیں اسی کا کیا کہتے ہیں پھل ملتا ہے، اور دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے اور اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے ہمیں محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے۔ بقول اقبال ہے، نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر۔ یہاں پہ نقش کا میننگ کیا ہے؟ آثار، نشان، ناتمام، نامکمل، خون جگر، سخت محنت۔ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بقول ایک شاعر کہ کوئی بھی چیز جب تک ہم محنت نہیں کرتے، سخت محنت نہیں کرتے، ہمیں حاصل نہیں ہوتی۔ یعنی دنیا میں جو بھی کارنامہ کرنا ہے اس کے لیے ہمیں سخت محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر ہم نے اپنا کوئی مقصد پانا ہے، کوئی اعلیٰ مقام حاصل کرنا ہے تو ہمیں اس کے لیے سخت محنت کرنی
ہے تب جا کے ہمیں وہ مقام یا وہ مقصد حاصل ہوتا ہے. لیکن اگر ہم سخت محنت نہیں کرتے تو ہماری محنت جو تھوڑی بہت کی ہوتی ہے وہ بھی رائے گاہ چلی جاتی ہے اور ہمارا مقصد بھی مکمل نہیں ہوتا، وہ نامکمل رہتا ہے. اور اگر ہم نے دنیا میں اپنا نشان چھوڑنا ہے، اپنا نام پیدا کرنا ہے تو ہمیں اس کے لیے سخت محنت کرنی ہے. دوسرے مصرے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ نغمہ ہے سودائے خام خونے جگر کے بغیر. نغمہ گیت، سودائے خام کا میننگ ہے خام خیالی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی گیت تبھی کوئی اچھا گا سکتا ہے جب وہ اس کی ریاضت کرے، اس کی مشق کرے، اس کے لیے محنت کرے. یعنی گانا یا گیت گانا اتنا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں ریاض کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، مشق کرنی پڑتی ہے، بار بار ہمیں اتار چڑھاؤ جو ہے الفاظ کا وہ دیکھنا پڑتا ہے، تب جا کے ایک اچھا جو ہے گانا گایا جاتا ہے یا گیت گایا جاتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی گیت اگر ہم کوئی گائیں گے تو اس کے لیے ہمیں سخت محنت اور ریاضت کی ضرورت ہے، ورنہ اس کے بغیر وہ اچھا گیت نہیں بن سکتا. یعنی مقصد کیا ہے شاعر کے کہنے کا کہ اگر آپ دنیا میں کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی مقصد کو پانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سخت محنت کرنی پڑے گی. اگر آپ سخت محنت نہیں کریں گے تو آپ کامیاب نہیں ہوں گی. آگے پھر مخاطب کر رہے ہیں والد صاحب کو، ابو جان یہ سب آپ کی اور امی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ میں اس مقام پر پہنچا ہوں. کہہ رہے ہیں کہ ابا جان آپ کی اور امی کی دعاؤں کی وجہ سے میں آج اس مقام پر پہنچا ہوں. کچھ میں نے بھی محنت کی تھی اور آپ کی دعاؤں کا بھی اثر تھا جو آپ نے میرے لیے کی ہیں کہ میں آج اس مقام پر پہنچا ہوں. کون سے مقام پر؟ کہ میں اپنی کلاس میں اچھے نمبروں سے کامیاب ہوا ہوں. آئندہ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ میں اور بھی زیادہ بہتر نتائج حاصل کر سکوں. کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی آپ امی اور ابو آپ نے میرے لیے دعائیں کی ہیں، لیکن آئندہ بھی آپ میرے لیے دعا کرتے رہیے گا تاکہ میں اور زیادہ محنت کروں اور اس سے زیادہ اچھے نتائج لے کر آؤں. میری طرف سے امی اور آپا کو سلام عرض ہے. یعنی اب اپنی امی کو اور آپا بڑی بہن کو کہتے ہیں، امی کو اور آپا کو سلام عرض کر رہے ہیں. والسلام دعا کا طالب حمزہ کوما چھوٹی یہ کوما بڑی ہے. یعنی یہاں پر آپ دعا کا طالب کے ساتھ آپ کا بیٹا بھی لکھ سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں پہ ہو گیا ہمارے خط کا اختتام. آپ نے یہ اینڈنگ پیرا دیکھ لیا اور سمجھ لیا. اب آپ نے اس کے سے سٹارٹ میں کیا آتا ہے اس کو لکھنا ہے اور اس اپنے لکھے کو اس کے ساتھ اس طرح جوڑنا ہے کہ پتہ نہ چلے. ٹھیک ہے، اب نیچے دیکھیں آپ امدادی نکات. امدادی نکات آپ کو پیرا میں دیے ہیں، پیرا نمبر 1 اور پیرا نمبر 2. پیرا نمبر 1 میں دیکھیں اپنی خیریت سے آگاہ کرنا اور نتیجے کی خبر دینا، نتائج کے دن کا احوال سے آگاہ کرنا. نمبر 3 اسمبلی ہال میں نتیجے کا انتظار. پیرا نمبر 2 نمبر 1 انفرادی مضامین اور نمبروں کی تفصیل. نمبر 2 مجموعی طور پر نتیجے کی بہتری، جماعت میں پوزیشن. نمبر 3 تمام مضامین میں نمبروں کا تناسب. یہ ہمارے پاس امدادی نکات دیے گئے ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ پیرا نمبر 1 کو پہلے لکھنا ہے. جو پوائنٹس اس میں دیے گئے ہیں، جو نکات اس میں دیے گئے ہیں ان کو ترتیب کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے، ان کو ایکسپلین کرنا ہے. اور جب یہ آپ کا پیرا ختم ہو جائے تو پھر آپ نے پیرا نمبر 2 لینا ہے اور اس کو آپ نے لکھنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس کو بھی آپ نے اسی ترتیب سے لکھنا ہے. اب ہم سٹارٹ لیتے ہیں اپنے خط کا. جی بیٹا، سب سے پہلے آپ لکھیں گے تاریخ اوپر 27 جولائی 2020 دن پیر. اگر آپ نے ماڈل کا خط یاد کیا ہے اور اس کی تحریری مشق کی ہے تو پھر میرا بیٹا آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی کہ آپ یہاں پر کیا لکھیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر آپ نے ماڈل کا خط یاد کیا ہے اور اس کی تحریری مشق بھی کی ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہاں پہ کیا لکھنا ہے. سب سے اوپر آپ کے پاس آئے گا امتحانی مرکز. دوسری لائن پہ آپ کے پاس آئے گا الف کوما بے کوما جیم. تیسری جگہ پہ آپ کے تیسری لائن میں آپ کے آئے گا 27 جولائی 2020. نیچے آپ والد صاحب کے نام لکھ رہے ہیں تو پیارے ابا جان یا پیارے ابو جان، پھر علامت ندائیہ. ٹھیک ہے، نیچے آ جائے گا آپ کے پاس السلام علیکم اور علامت فجائیہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس کے بعد ہم سٹارٹ لیں گے پیرا نمبر 1.
پیرا نمبر 1 میں کیا ہے آپ کے پاس؟ اپنی خیریت سے آگاہ کرنا اور نتیجے کی خبر دینا، نتائج کے دن کے حوالے سے آگاہ کرنا اور اسمبلی ہال میں نتیجے کا انتظار۔ اس کو ہم سٹارٹ لیں گے۔ جب بھی خط لکھنے لگیں تو آپ نے سب سے پہلے اپنی خیریت اور اس کی خیریت دریافت کرنی ہے۔ کیسے کرنی ہے؟ یعنی آپ کہیں میں یہاں پر خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے، یا میں یہاں پر خیریت سے ہوں اور آپ کی خیریت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، یا پھر آپ کہیں کہ میں یہاں پر خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ یعنی آپ نے ان تینوں میں سے کوئی سے بھی کلمات لگا لیں، یعنی سب سے پہلے آپ نے اپنی خیریت اور ان کی خیریت کا پوچھنا ہے۔ جی تو سٹارٹ لیتے ہیں ہم لوگ۔ امید ہے کہ میں یہاں پر خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ آگے چلیں گے۔ ابو جان یا والد صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ ہفتے میرے سالانہ امتحان کا نتیجہ تھا، یا گزشتہ ہفتہ کر لیں یا گزشتہ پیر کر لیں یا 2 دن پہلے کر لیں، اٹس اپ ٹو یو، کہ 2 دن پہلے یا گزشتہ پیر آپ کو پتہ ہے کہ میرے سالانہ امتحانات کا نتیجہ تھا۔ صبح سویرے اٹھ کر جب میں اسکول پہنچا تو تمام طلباء اسمبلی ہال میں اکٹھے تھے اور بے صبری سے نتیجے کے اعلان کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر پرنسپل اور اساتذہ صاحب تشریف لائے اور باقاعدہ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد نتائج کا اعلان کرنے سے پہلے پرنسپل صاحب نے پاس ہونے والوں کو مبارکباد دی اور جو فیل ہونے والے طلباء تھے ان کو آئندہ سال محنت کرنے کی نصیحت کی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یعنی جب وہ اسکول پہنچا ہے تو سب بچے اسمبلی ہال میں موجود تھے اور بے صبری سے نتیجے کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر پرنسپل اور اساتذہ کرام آئے اور باقاعدہ تقریب کا آغاز کیا، اور پرنسپل صاحب نے پہلے پاس ہونے والوں کو مبارکباد دی اور اس کے بعد جو فیل ہوئے تھے انہیں مایوسی سے نکال کر اور محنت کرنے پر زور دیا، یعنی نصیحت کی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں پر ہو گیا ہمارا پہلا پیرا کمپلیٹ۔ آپ نے اس کو کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے؟ السلام علیکم کے بعد جو نیچے آپ کی لائن آ رہی ہے یہاں سے آپ نے اس کا سٹارٹ لینا ہے۔ اب ہم کرتے ہیں پیراگراف نمبر 2۔ پیراگراف نمبر 2 میں کیا ہے؟ انفرادی مضامین اور نمبروں کی تفصیل، مجموعی طور پر نتیجے کی بہتری، جماعت میں پوزیشن، تمام مضامین میں نمبروں کا تناسب، ٹھیک ہے۔ پہلے کیا بتایا تھا کہ پرنسپل اور اساتذہ کرام آئے اور انہوں نے جو پرنسپل صاحب نے پاس ہونے والوں کو مبارکباد دی اور فیل ہونے والوں کو دوبارہ محنت کرنے کی نصیحت کی۔ آگے کیا بتا رہے ہیں کہ ابا جان، آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ جب کلاس وائز یا جماعت وار نتائج کا اعلان ہو رہا تھا اور جب میری جماعت کی باری آئی تو میں اپنی کلاس میں اول پوزیشن پر تھا۔ میری کارکردگی سے میرے پرنسپل اور اساتذہ کرام بہت خوش تھے۔ میں نے اپنی جماعت میں سب سے زیادہ نمبر مجموعی طور پر ہر مضمون میں انفرادی مضمون میں، یعنی ہر مضمون انگلش، اردو، میتھ، سائنس جتنے بھی مضامین ہیں انفرادی طور پر ہر مضمون میں نے اپنی کلاس میں سب سے زیادہ نمبر لیے ہیں اور میں اپنی جماعت میں اول پوزیشن پر آیا ہوں۔ اب آپ پھر بتائیں گے کہ آپ کے 550 میں سے 525 آئے ہیں، 525 میں سے آپ 510 کر لیں۔ کیوں کر لیں؟ کیونکہ آپ کو میں نے اینڈنگ لائنز پڑھائی ہیں، اینڈنگ پیرا پڑھایا، وہاں پہ اسٹوڈنٹ خود بتا رہا ہے کہ میں اردو اور میتھ میں اس طریقے کی تیاری نہیں کر سکا، اس طرح کی کہ میں وہاں پر ان مضامین میں مجھے کچھ مشکلات تھیں اور اس کی وجہ سے میرے نمبر کم آئے۔ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ بظاہر اول پوزیشن ہے لیکن 100% نمبر نہیں آئے، کیونکہ میتھ میں اور اردو میں اس کو مشکلات درپیش تھی۔ اس لیے یہاں پہ کیا کہنا ہے آپ نے کہ انفرادی طور پر میں اپنی جماعت میں سب مضامین میں ہر مضمون میں میرے اپنی جماعت میں سے زیادہ نمبر ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اپنی جماعت میں سے بظاہر یہ بھی ہوتا ہے نا بعض دفعہ کہ ایک بچے کے ایک مضمون میں زیادہ نمبر آئے ہیں، دوسرے بچے کے دوسرے مضمون میں نمبر زیادہ ہیں،
لیکن یہاں پہ کیا بتا رہا ہے کہ ہر مضمون میں میرے نمبر زیادہ آئے ہیں اپنی کلاس کے بچوں کے ساتھ، ٹھیک ہے. لیکن بتایا آپ کو میں نے کہ آپ نے وہ یہ مینشن کرنا ہے کہ آگے آپ کو بتایا ہے کہ اس نے اردو اور میتھ میں اس کے نمبر کم ہیں. ابا جان، آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ میں جماعت میں اول آیا ہوں اور میں اپنے ہم جماعت ہیں ان سب سے اور ہر مضمون میں میرے نمبر زیادہ ہیں. ابا جان، مجھے پتہ ہے کہ محنت رائے گاں نہیں جاتی. میں نے بھرپور کوشش کی تھی کہ میں اس دفعہ 100% نمبر لوں، لیکن نمبر سب میں زیادہ ہونے کے باوجود مجھے 2 مضامین میں مشکلات کا سامنا تھا. ابا جان، حقیقت میں یا دراصل اب جو اگلی لائنز آپ کی سٹارٹ ہو رہی ہیں وہ اس کے ساتھ لنک کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ نے سمجھا دیا کہ اب آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے. اب میں آپ کو پھر بتا دیتی ہوں پورا کا پورا کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو لکھنا ہے کہ اگلی لائنز کے ساتھ یہ ریلیٹ ہو جائے، جڑ جائے. میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے. ابا جان، آپ کو پتہ ہے یا آپ کو معلوم ہوگا کہ گزشتہ روز یا گزشتہ ہفتے میرا سالانہ امتحان کا نتیجہ تھا. میں اسکول پہنچا تو سب طلبہ جو ہیں وہ اسمبلی ہال میں موجود تھے اور بے صبری سے نتائج کے اعلان کا انتظار کر رہے تھے، اور ہر جماعت جو ہے اپنی اپنی قطار میں کھڑی تھی اور بے صبری سے پرنسپل کے آنے کا انتظار ہو رہا تھا کہ اچانک پرنسپل اور اساتذہ کرام جلوہ افروز ہوئے. پھر پرنسپل صاحب نے اس کے بعد تقریب کا باقاعدہ آغاز ہوا، جو تلاوت قرآن پاک کے بعد نعتیہ کلام سے، اور اس کے بعد پرنسپل صاحب نے پہلے پاس ہونے والے طلبہ کو مبارکباد دی اور اس کے بعد فیل ہونے والے طلبہ کو آئندہ سال محنت کرنے کی نصیحت کی. پھر اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ ابا جان، آپ کو یہ جان کر بہت خوشی ہوگی کہ میں اپنی جماعت میں اول آیا ہوں اور میری کارکردگی سے میرے پرنسپل اور اساتذہ بہت خوش ہیں. میں نے اپنی کلاس میں سے آپ 550 کر لیں، 550 میں نے 525 نمبر لیے ہیں. میں بہت خوش ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میری خوشی جو ہے اتنی جو ہے اس طرح والی نہیں ہے. خوشی مجھے ہے کہ میں جماعت میں اول آیا ہوں، لیکن میں 100% نمبر نہیں لے سکا. میں نے بھرپور کوشش کی تھی کہ میں اس دفعہ 100% نمبر لوں، لیکن بظاہر میں نے اپنی جماعت کے ہر بچے سے نمبر زیادہ لیے ہیں. ہر مضمون میں میرے نمبر دوسرے بچوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں، لیکن مجھے 2 مضامین میں مشکلات درپیش تھیں یا مشکلات کا سامنا تھا. پھر یہ والی جو لائن ہے اس کو اگلی والی لائن کے ساتھ ریلیٹ کریں گے جو آپ نے لاسٹ پیرا پڑھا ہے کہ دراصل ابا جان، مجھے اردو میں اور ریاضی کے مضمون میں مشکلات کا سامنا تھا، جو آپ نے اینڈ میں لائنز پڑھی. بات سمجھ میں آ گئی؟ بیٹا، میں نے آپ کو ایک ایک چیز کو اچھے طریقے سے سمجھایا. آپ نے اس لیکچر کو 1 بار نہیں 2 بار نہیں، جب اس وقت تک سنیں جب تک آپ کو اس کی سمجھ نہ آ جائے، اور پھر آپ نے ان کو اپنے الفاظ میں، اس خط کو اپنے الفاظ میں اپنی ورک بک کے اوپر نیٹ اینڈ کلین کرنا ہے. اور سب سے پہلے اوپر آپ نے ڈیٹ اور دن لکھنا ہے، اور اس کے بعد پیراگراف کی صورت میں آپ نے اس خط کو مکمل کرنا ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ خط کو میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ آپ نے کیسے کرنا ہے. اسی طریقے سے جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا ہے اس کو سنیں اور اپنی ورک بک کے اوپر نیٹ کر لیں. اب آپ کی ڈائری کیا ہے؟ ڈائری ہے آپ کی خط تخلیقی نمبر 1 بنام والد امتحان میں کامیابی کے متعلق کو جس طرح لیکچر میں سمجھایا گیا ہے اسی طرح ورک بک پر لکھیں اور یاد کریں. نیز یاد کرنے کے بعد اس کی تحریری مشق رف رجسٹر پر کریں. بات وہی ہے، یعنی جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے اس کو غور سے سنیں اور سننے کے بعد اپنے الفاظ میں اس کو ورک بک پر کریں. جب ورک بک پر آپ اس کو کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے اسے یاد کرنا ہے اور یاد کرنے کے بعد اس کی تحریری مشق رف رجسٹر پر کرنی ہے. جی بیٹا، آگے ہے آپ کے پاس جائزہ نمبر 4. یہ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی اردو کی جو ٹیسٹ فائل آپ نے بنائی ہوئی ہے اس کے اوپر کرنا ہے. کوسچن کو دھیان سے پڑھیے گا،
کیا پوچھا گیا ہے اور اس کے مطابق جواب دیجیے گا۔ کوئی کٹنگ نہیں کرنی، کوئی اوور رائٹنگ نہیں کرنی، کوئی ریموونگ نہیں کرنی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے نمبر آپ کے کٹ جاتے ہیں، اور ذمہ داری کے ساتھ آپ نے اپنے اس ٹیسٹ کو اور دیانتداری کے ساتھ کرنا ہے۔ اوکے بیٹا، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔